اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج 31 تاریخ ہے مئی کی اور کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ عمران خان کی ڈیڈ لائن کے اندر ایک دن باقی ہے اور اس کے اندر ان سے آج انہوں نے ایک دوبارہ یوٹیوبر سے اور لوگوں سے پریس کانفرنس بھی کی ہے، صحافیوں سے، لیکن میں اس کو چھوڑیں آپ نہ، میں اس بارے میں کیونکہ یہ مختلف ذرائع سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو بتانے کی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر تواتر سے ایک وہ چل رہی تھی کہ جی حکیم سعید صاحب کہہ گئے تھے کہ عمران خان کو لانچ کر رہا ہے یورپ اور امریکہ اسرائیل کو پاکستان میں تسلیم کرانے کے لیے، یہ حکیم سعید صاحب کہہ گئے تھے۔ یہ وہ حکیم سعید صاحب ہیں جنہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا پاکستانی، یعنی کہ ایک اچھے پاکستانی ہونے کا، لیکن وہ اسی کرپٹ جو مافیا تھی یا یہ کرپٹ لوگ تھے، ان کے اندر وہ کسی نہ کسی گورنر سندھ رہے، اس کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹچ رہے، انہی کے اندر وہ کھاتے رہے پیتے رہے۔ اور اگر آپ ان کی وہ جائیدادیں اگر دیکھیں نا، حکیم سعید کی وہ جو ہمدرد کی اگر آپ جائیدادیں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یعنی کہ مین بندر روڈ کے اندر تقریباً 6-7 منزلہ ان کا کتنا بڑا ہاسپٹل ہے، اور میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مقصد یہ کہ ان کی بے انتہا جو کراچی کے اندر تو ان کی بے انتہا جائیدادیں، اور ایک طرف وہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کو لانچ کیا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ عمران خان جب وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس کی باقی چیزیں آپ کے سامنے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، اور آج یہ حکومت بھی مان رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% جو کبھی بھی نہیں رہا وہ بھی مان گئے، اور اب مین چیز یہ، اچھا اسی بیمار معیشت کے ساتھ عمران خان جو تھا صحت کا ڈیمز بھی بنا رہا تھا، لنگر خانے بھی چلا رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، لیکن یہ جو اور پیٹرول اور اس کے اوپر سبسڈیز دی ہوئی تھی اور بہت یعنی کہ انٹرنیشنل اس کے اوپر بہت کم رکھا ہوتا۔ جب یہی جو ہو رہے تھے یہ سارے بھونک رہے ہوتے تھے، خاص طور پہ پاکٹ صحافی جو ہیں، جو لفافہ صحافی ہیں، وہ بول رہے ہوتے تھے کہ جناب مہنگائی کا طوفان آ گیا، ادرک مہنگی، ٹماٹر مہنگا، پیاز مہنگا ہو گیا، فلانا مہنگا ہو گیا تو پاکستان کے اندر، اور گھی مہنگا ہو گیا۔ لیکن اب جو ہی امپورٹڈ آتے ہیں جن کو امپورٹ کیا گیا ہے تو وہی صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب پیٹرول جو ہے اور ڈیزل جو ہے وہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین سے نکلتا ہے، تو اس کو جتنا مہنگا لو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اب ان کی رائے یہ بدل گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مختلف ہر چیز مہنگی ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اندر، آج تک 30 روپے پر لیٹر مہنگا نہیں ہوا، لیکن چلو جی کر دیا انہوں نے، کیونکہ بقول ان لوگوں کے کم سے کم یہ تو 250 روپے لیٹر ہونا چاہیے۔ جب عمران خان مہنگا کرتا تھا تو یہ باں کرتے تھے، اب عمران خان نہیں ہے، یہ مہنگا کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ تو جسے کہتے ہیں مبارکباد بقاعدہ مکتا اسماعیل نے مبارکباد دی وزیر اعظم کو کہ جناب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ 30 روپے پر لیٹر آپ نے عوام کا گلا گھونٹ کے جو وہ کیا ہے، تو آپ کو مبارک ہو۔ تو بہرحال امپورٹنٹ خبریں یہ آئیں گی کہ آج جو اسناد منشیات کی کوڈ ہے اس نے رانا ثناء اللہ کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا، لیکن پھر میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارے ججز ہیں یہ اس طرح کے ٹوپی ڈرامے کرتے رہتے ہیں، تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے ایک درخواست دی کہ جی فرد جرم عائد نہ کی جائے، لیکن وہ مسترد ہو گئی اور کل ان کو طلب کر لیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوگا، یہ وہی ٹوپی ڈرامے ہوں گے جو پہلے بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ 4 سال کے قریب عمران خان حکومت کر کے چلا گیا، اس کے اندر رانا ثناء اللہ پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ کیا جج صاحب کی کہاں پہ ٹانگ رہی تھی یا کیا تھا؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ مطلب وہ جج صاحب کہیں گے کہ جی فلانا تھا اور ڈمکانا تھا، کبھی وہ دھرنوں میں مصروف تھا، کبھی کس میں، تو بات یہ ہے گی۔ اسی طریقے سے جناب ایک لاہور ہائی کورٹ سے بھی وہ آیا کہ جی حمزہ شہباز کا، لیکن یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ ان لوگوں سے وظیفہ لیتے ہیں یہ ججز، انہی کے بھرتی کیے ہوئے، انہوں نے کیا ان کے خلاف فیصلے دینے۔ یعنی کہ پاکستان کے اوپر وہ جو ثاقب نثار نے کہا تھا کہ ایک ایسا گروپ جس کو انہوں نے سیزنل مافیا کا نام دیا تھا، اب یہ کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ نہ آئین کو مانتا ہے، نہ گورنر کو مانتا ہے، نہ صدر کو مانتا ہے، صرف مانتے ہیں تو اپنا وہ جو وضع کردہ آئین ہے اس کو مانتے ہیں۔ بہرحال
ڈیڈ لائن کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایک دن اس کے اندر باقی ہے عمران خان کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی. ویسے عمران خان کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ 18 جون کو ہر حالت کے اندر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور اکتوبر کی 8 تاریخ کو ہر حالت کے اندر انتخابات کرا دیے جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے, خاص طور پہ اس شخص کی گارنٹی, اس نے کبھی اس قسم کی گارنٹی بھی نہیں تھی, بڑا معتبر شخص ہے, لیکن عمران خان ماننے کے لیے 100% کسی بھی گارنٹی, کسی کی بھی گارنٹی, کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکے ہیں, اور ان لوگوں نے ہاتھ کیے ہیں گے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں جی, مطلب جو یعنی دوسری طرف کے تانے برداشت کرتے تھے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ پری پلان تانے ہو کہ جی آپ ہمیں برا کہتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیچ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہوا ہے. یعنی کہ ایسے شخص کا چہرے, ایسے اشخاص کے چہرے نظر آ رہے ہیں اس ریجیوم چینج کے اندر کہ جس کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ تمام تجزیہ نگار جو ہیں وہ نام اس لیے نہیں لیتے کہ یار اس شخص کے بارے کے اندر تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی اس طرح کا نکلے گا, یہ بھی امریکہ کا پٹھو نکلے گا. امریکہ کا پٹھو ایک لفظ ہے پاکستان کے اندر بڑا مشہور, اور جب بھی کوئی کسی حکومت کے خلاف کوئی کمپلین چلائی جاتی ہے تو اس کے اندر وہ سب سے پہلا نعرہ یہ ہوتا ہے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. لیکن یہ سارے کے سارے جا کے امریکہ کو سجدے ضرور کرتے ہیں, میں سجدے کا لفظ لے رہا ہوں. یہ سارے کے سارے جو بھی ان کا صدر منتخب ہو یا کوئی منتخب, اس کو خیر سگالی کا پیغام ضرور بھیجا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اور سب سے پہلے پاکستان جب مورز وجود کے اندر آیا تو رانا لیاقت علی خان صاحب چلے گئے تھے امریکہ, باقی تو چھوڑیں آپ, جو قائد اعظم کے دست راست تھے, جو قائد اعظم کو سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے سب سے پہلا دورہ امریکہ کا کر لیا تھا. تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ جتنی باتیں کی جائے اتنی کم ہے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کا آئندہ کا لائے عمل بڑا سخت ہوگا. فی الحال انہوں نے پریشر برقرار رکھا ہوا ہے جن سے ان کی ٹانگیں تو جیسے کانپے ٹانگ رہی ہیں اور بڑی بری طرح کانپ رہی ہیں. بظاہر چہروں پہ مسکراہٹ نہ دیکھیں. آٹا سستا کر دیا گیا, جناب سبسڈی دے دیں گے. یا بھائی کہاں سے سبسڈی تم دو گے, بقول تم لوگوں کے پاس تو زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو سستا آٹا جو بازار کے اندر آیا ہے, میں اس چینل کے اوپر دعویٰ کرتا ہوں بیٹھ کے کہ اس کی ایک روٹی شہباز شریف ذرا خود کھا لے. انتہائی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جانوروں کو تو وہ کہتے ہیں نا, وہ جس کو یہ لوگ چوکر کہتے ہیں, چوکر سے بدتر آٹا ہے. اور چوکر آپ کو پتہ ہے 40 روپے کلو, یعنی کہ 40 روپے کے اندر وہ بس تھوڑا سا آٹا, مطلب قیمت ہی اپنی پوری کر رہے ہیں. جو سستی روٹی کا کام تھا, جس طرح سستی روٹی کا ڈھکوسلا مچایا گیا تھا, اسی طریقے سے. اچھا, اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر دوں گا. او بھائی آپ کے کپڑے کون خریدے گا؟ اور لگتا یہ ہے گا کہ آج جو ترکی آپ گئے ہیں تو وہاں پہ کیا کپڑے نیلام کرنے گئے ہیں. تو بات یہ کی کہ کپڑے بیچنے سے اور ان چیزوں سے آٹے ماٹے سستے نہیں ہوتے. اگر آٹا سستا ہونا ہوتا ہے تو آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سوئمنگ پول کھول رہے ہیں, وہ جو رینویٹ کر رہے تھے اس کو بند کرواتے, کیونکہ سوئمنگ پول کی مینٹیننس کے اوپر, پانی کی مینٹیننس پہ پر ڈے ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے آٹا ہی سستا کرنا تھا تو یہ جو آپ اربوں روپے کے اشتہارات اخبارات کے فرنٹ پیج کے اوپر دے رہے تھے, یہ آپ کو ختم کرنے چاہیے تھے. حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کوئی بھی سرکاری اشتہار ہوگا تو اس کے اندر کسی بھی شخصیت کی تصویر شامل نہیں ہوگی, کسی بھی سیاسی رہنما کی. لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویروں, کیونکہ پھر وہی والی بات کروں گا کہ آئین ان کا اپنا ہے, عدالتیں ان کی اپنی ہیں, جب چاہے مرضی ریلیو لے لیں. بظاہر عدالت جو ہوگی وہ بات کر رہی ہوگی, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور ان کو بلا لے گی, یہ کر لے گی, طلب کر لے گی, لیکن بیچ میں ایسا سافٹ کارنر ان کو دے گی جسے کہتے ہیں, جو قاسم عمر پاکستان کے بیٹسمین تھے کہ وہ اس کے اندر سے گلی میں سے ایسا چوکا نکالتے تھے کہ کسی کو سمجھ نہیں, فلڈر کھڑے رہتے تھے, چوکا نکال جاتا. اب اسی کو آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ ووٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا, تو لاہور ہائی کورٹ والے فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے والوں پہ لاگو ہوگا یا آئندہ آنے والوں پہ لاگو ہوگا. تو دیکھیں یہ کس طریقے سے ان لوگوں کو نکالتے ہیں, آرام سے سویپ شائٹ کھینچ کے. تو بہرحال اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تھی, تو اسرائیل کو تو عمران خان نہ کسی طور پہ تسلیم کرتا ہے اور نہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو سیدھا کہہ دیا تھا کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے تسلیم کرنا ہوتا تو عمران خان تسلیم کر. ویسے میں آپ کو ایک بات آپس کی بتا دوں,
جنرل مشرف کے دور کے اندر بھی یہ چیز شروع ہوئی تھی. تو جنرل مشرف صاحب نے اس کی بڑی پرزور تردید بھی کی تھی، اور نہ صرف تردید کی تھی بلکہ وہ راہ کے اندر رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے تھے. اور شروع کنہوں نے کوشش کی تھی؟ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے کوشش کی تھی اسرائیل کو تسلیم کروانے کی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.